بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک درخواست کروں گا تمام مومنین و مومنات سے، خصوصاً اہل علم سے، اس روایت کی روشنی میں کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 عمل جو اس نے زندگی میں انجام دیے ہوتے ہیں، جن کے آثار چھوڑ جاتا ہے، وہ منقطع نہیں ہوتے، اس کا ثواب برابر اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ دوسرا ولد صالح ہے جو مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تیسرا علم ينتفع به۔ اور یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ میں تفسیر الکوثر سے کروں گا دیکھ کے، تاکہ علم ينتفع به کا یہ ہمارا عمل نمونہ بنے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جیسے میرے فاضل عزیز نے فرمایا، اس آیہ کریمہ میں سورہ اسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، جس لب و لہجہ اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی لا معبود الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی آیہ کریمہ میں اور اسی لب و لہجے میں اور اسی تاکید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر والدین دونوں تمہارے پاس ہیں یا ایک کا انتقال ہو چکا ہے، ایک تمہارے پاس ہے، یا ایک کسی اور بہن بھائی کے پاس ہے اور ایک تمہارے پاس ہے، تو فلا تقل لہما اف، دیکھو ان کو کبھی اف تک نہیں کرنا، اف تک نہیں کرنا۔ ولا تنہرہما، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت اور تکریم سے بات کرنا۔ 2 لفظ یہاں وضاحت طلب ہیں۔ ایک، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ہم عام طور پر جب یہ لفظ کہیں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں احسان، تو اس سے ہمارے ذہن میں اس کا ایک مطلب آتا ہے، ایک معنی آتا ہے۔ احسان کرنا، کسی سے آپ نے کسی تھانے میں ان کی مدد کی، عدالت میں مدد کی، ہسپتال میں مدد کی، قرض کسی نے آپ سے مانگا، آپ نے اس کو قرض دیا، یہ سب احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن معصوم کے فرمان کے مطابق یہاں احسان کا مطلب وہ نہیں ہے جو اس لفظ کو سن کے عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، والدین سے احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے عمر، سن و سال اور ان کی صحت اور موسم کے مطابق ان کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو، اور تم خود ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرو، ان کو اتنی بھی زحمت نہ ہونے پائے کہ وہ تم سے اپنے ضرورت کی چیز مانگیں اور اس کا تقاضا کریں۔ فرمایا احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف کا ترجمہ بھی امام زین العابدین نے فرمایا ہے۔ اف کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ تک نہ کہو کہ آپ کو اس سے کیا مطلب۔ فارسی ترجمہ میں لکھا ہے یہ تک نہ کہو کہ بیتوچی۔ عام طور پر ہوتا ہے، آج کل کے بچے بڑے ان کے معلومات زیادہ ہوتے ہیں والدین کے معاملے میں، کاروبار کے سلسلے میں اور بہت سارے معاملات میں وہ مداخلت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے مشورے یا ان کی تجاویز مفید نہ ہو آپ کے لیے، حتی بعض اوقات نامعقول بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہ کہیں کہ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے، آپ کو تو کھانا چاہیے، لباس چاہیے، مناسب رہائش چاہیے، ہمارے معاملات میں مداخلت مت کریں، یہ آپ کو اس سے کیا مطلب، یہ تک نہ کہو۔
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا زمانہ تھا، ایک جوان آیا اور آن حضرت کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جہاد میں جا کے وہ شہید ہونے والے کا مقام بھی بتایا، زخمی ہو کے واپس آنے والے کا بھی کہا، شہید کا پہلا خون کا قطرہ جیسے ہی گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ رسول خدا سے اجازت لینے اور حوصلہ افزائی کے وہ جملات سننے کے بعد فرمایا، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا تو چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر میں میرے بوڑھے اور ضعیف والدین ہیں، وہ مجھ سے زیادہ مانوس ہیں۔ فرمایا تم ایک دن یا رات اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے ان کی خدمت کرو اور ان کے مونس اور غمخوار بنو، یہ 1 سال راہ خدا میں جہاد کرنے سے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ راہ خدا میں جہاد کے بارے میں ہے، فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فاذا قتل الرجل فی سبیل اللہ فلا بر فوقہ۔ جہاد کی اتنی تعریف کی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ 1 رات اور دن والدین کی خدمت کرنا، جی یہ 1 سال اگلے محاذ پر جا کے 1 سال راہ خدا میں لڑنے سے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ سب نے لکھا ہے یہ مستحب روزے، مستحب کام، حتی واجب کفائی۔ جہاد من جملہ فروع دین میں سے ہے، لیکن واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی اگر کوئی اور اس واجب کفائی کو انجام دینے والا موجود ہے اور والدین آپ کو روکتے ہیں، آپ وہ نہ کریں۔ مستحب روزہ، مستحب سفر والدین کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، خصوصاً جب ان کے لیے دل آزاری کا باعث ہو، ان کے لیے پریشانی اور ان کے لیے اس کا باعث ہو، تو حتی مستحب کاموں میں بھی والدین کی اجازت۔ والدہ کے بارے میں خصوصاً، یہ میں ابھی آیت اللہ دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، والدین کے بارے میں یہ لفظ موجود ہے۔ اگر آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین آپ کو بلائیں، مستحب نماز کو توڑ کے والدین کی خدمت میں جائیں، ہاں کیا حکم ہے آپ کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہم سب کے لیے اس میں سبق ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے جن کے والدین بقید حیات ہیں، اللہ ان کو طول عمر دے، اور ان کے لیے بھی سبق ہے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور یہ بڑے سرزنش کے انداز میں امام نے فرمایا ہے، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ عرض کیا گیا کیا طریقہ ہے والدین سے نیکی کرنے کا، خصوصاً وہ والدین جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ نے نمونے کے طور پر 4 اعمال کا ذکر کیا ہے جن کے ذریعے والدین کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔ ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو، اگر واجب نماز ان کی رہ گئی ہے یا خود ان کی طرف سے پڑھو یا کسی کو معاوضہ دے کے پڑھاؤ، اور اگر نماز کے الحمدللہ پابند تھے تو کوئی مستحب نفل، یہ 5 وقت کی نماز آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے منہاج میں بھی لکھا ہے، یہ 5 وقت کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں 3 بیک وقت آپ کو فائدے ملتے ہیں۔ آپ کا فرض ادا ہوتا ہے، ایک فرض ادا ہوتا ہے، گناہ بخشے جاتے، تیسرا آپ کو ایک اضافی ثواب ملتا ہے۔ نماز کے نتیجے میں جہاں گناہ بخشے جاتے ہیں، جہاں آپ کو وہ فرض ادا ہوتا ہے، اضافی ثواب ملتا ہے آپ کو۔ یہ اضافی ثواب آپ اسی طرح اس کے مالک بنتے ہیں جس طرح مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ کے مالک بنتے ہیں، یا اگر آپ دکاندار ہیں شام کو جو کماتے ہیں اس کے آپ مالک بنتے ہیں۔ یہ ثواب آپ اپنے لیے رکھیں، زندہ والدین کو ہدیہ کریں، مرحوم والدین کو ہدیہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جی نماز پڑھ کے ثواب والدین خصوصاً مرحوم والدین کے لیے آپ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ان تصلوا عنہما، ایک وان تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھو۔ یہ مسئلہ بھی ضمناً عرض کر دوں، چونکہ یہ ہماری گفتگو اس مسجد کی 4 دیواری تک محدود نہیں ہے، یہ لائیو پروگرام ہے اور دنیا میں بہت جگہوں پر مومنین سن رہے ہوں گے۔ اگر واجب روزہ کسی نے دانستہ طور پر اور بغیر کسی شرعی مجبوری کے روزہ نہ رکھا ہو،
خدا نہ خواستہ پورے مہینے کا روزہ اس نے نہیں رکھا، اگر وہ زندگی میں خود اس کی تلافی کرتا، وہ 1 مہینے کے روزہ بھی رکھتا اور 60 غریبوں کو ایک روزے کے بدلے 60 غریبوں کو کھانا اس نے کھلانا ہوتا ہے، تو یہ 30 ضرب 60 1800 غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا، لیکن زندگی میں یہ کام نہیں کیا اور وہ مرحوم ہو گیا ہے۔ اب اس کے لواحقین اگر تلافی کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی طرف سے آپ 1 مہینہ روزہ رکھیں یا کسی کو روزہ دے کے رکھوا لیں، اس کی طرف پہ مد بھی دے دیں تو وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اور مد کتنا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کے روزوں کا مد 22.5 کلو آٹا، 22.5 کلو آٹا اگر آپ دے دیں گے اس کی طرف سے کہ جس نے 1 مہینہ روزہ نہیں رکھا وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ 2 وَأَن تَحِجُّوا عَنْهُمَا، ان کی طرف تحج بیت اللہ کرو، وَتَعْتَمِرُوا عَنْهُمَا، ان کی طرف سے عمرہ کرو۔ میں نے عرض کیا بطور نمونہ ان 4 کا ذکر کیا ہے، ہزاروں ایسے ہیں۔ وہ والدین کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ ان کی اولاد ان کی طرف سے جا کے نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کریں، جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، بشرط کہ اس کے دل میں میرے حسین کی معرفت ہو، اس کو ایسے 90 مقبول حج اور عمروں کا ثواب ملے گا جو میں رسول کی قیادت میں انجام دیے گئے ہوں۔